बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक, आसिफ अली जरदारी की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ का मामला, माहौलियाती आलूदगी ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया और डेंगू के तदारुक पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूँ ज़ौका और मैं हूँ सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं अकामा की फीस ना लेने पर वज़ीर आज़म को सज़ा मिल सकती है, तो ऑडियो पुरसोमोटो क्यों नहीं लिया जा सकता? रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बास की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसका हुक्म किसको दिया जा रहा है ये एक दिन सामने आ जाएगा। हुकूमत फ्रांसिक समेत जो मर्जी करवा ले, हकीकत यह है कि आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस की है। अगर हमने जाली ऑडियो या बयान हल्फी बनाया है तो सज़ा दें। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम से बाहर आकर इल्ज़ामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें, ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम से बाहर आकर इल्ज़ामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें, यह मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। जबकि आपको बताएं कि मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान की मुल्की सियासत में नई हलचल की पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो खिचड़ी पक रही है, नतीजे पर पहुंचने के लिए 3 से 6 माह लग सकते हैं। आइंदा 3 माह बड़े अहम हैं। नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, 5 साल पूरे हो सकते हैं, मगर चेहरा भी तब्दील किया जा सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बहुत से ऐसे ऑडियोज़ आएंगी, ऑडियोज़ के साथ वीडियो भी आएंगी, क्योंकि जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कुछ लोग, तो पता नहीं क्या हाल हो। और ऑडियोज़ आएंगे और जवाब देते रहेंगे, रिज़ल्ट निकले या न निकले, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ये ऑडियो आते रहेंगे। दिसंबर महीने को खतरात का सामना होता है। खिचड़ी पक रही है, लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकी है, पकना शुरू हो गई है, वो किसी एंड पे आएगी। हालात जो अब भी ख़राब हैं, लेकिन आगे चल करके ख़राब हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा और भी कोई बाहर से भी न्यूट्रल आ सकता है, जो उसका काम होगा इलेक्शन करा के पावर हैंड ओवर करके। मुशीर ज़राअत की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक समेत राना शमीम के बयान हल्फी पर बातचीत होगी, जबकि सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। काबीना 38 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी देगी। इस पर बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इजलास का मज़ीद एजेंडा बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जबकि काबीना में आज ऑडियो लीक समेत जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान हल्फी है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। इजलास में महंगाई से मुतालिक ज़्यादा शुमार काबीना के सामने रखे जाएंगे। कुल 13 नुकाती एजेंडा जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना को वजारतों और डिवीजन्स में खाली असामी बारे ब्रीफिंग की जाएगी। IPO पाकिस्तान चेयरमैन और मेंबर कॉपी राइट बोर्ड के मेंबर की तकर्री की भी आज मंजूरी होगी। इसके अलावा वजारत IT की समरी पर मेंबर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट एक्रीडिएशन काउंसिल की तकर्री भी की जाएगी। 38 ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें मुकर्रर करने की भी आज मंजूरी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा वजारत पावर डिवीजन की समरी पर हेस्को के CEO को हटाने की भी मंजूरी आज मुतवक्के है। तवानाई जो कैबिनेट की कमेटी है, उसके फैसलों की तौसीक समेत जो लेजिस्लेटिव केसेज हैं, उनके हवाले से जो कमेटी है, उनके फैसलों की भी तौसीक आज के एजेंडे में शामिल है। अहम फैसले किए जाएंगे इस इजलास में। फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तरजीही शोबों का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के फ़ेज़ 2 पर पेशरफ़्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में चेयरमैन CPAC, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड, वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआवने ख़ुसूसी और दीगर की शिरकत रही। आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तरजीही शोबों का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के फ़ेज़ 2 पर पेशरफ़्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تباہی سرکار نے مہنگائی کی سونامی کا باضابطہ اعلان کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہر ماہ 4 سے 5 روپے فی لیٹر لیوی بھی عائد کی جائے گی. آنے والے ماہ میں حکومت پیٹرول کی قیمت میں بہت بڑا اضافہ کرنے جا رہی ہے. حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اب IMF چلائے گا. آپ کو بتائیں کہ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تباہی سرکار نے مہنگائی کی سونامی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. امریکہ میں پراپرٹیز پر آصف زرداری کے خلاف نیب تحقیقات. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی. آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی. بغیر پیشی ضمانت میں توسیع. نیب نے آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت پر جواب جمع کرا دیا. احتساب عدالت نے 14 دسمبر کو نیب اور فاروق ایچ نائک سے دلائل طلب کر لی ہے. امریکہ میں پراپرٹیز پر آصف زرداری کے خلاف نیب تحقیقات. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی عبوری ضمانت میں 14 دسمبر تک توسیع کر دی. آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. آگے بڑھیں گے، آپ کو آگاہ کریں گے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کے لیے درخواست پر سماعت. عدالت نے پورا ہفتہ لاک ڈاؤن لگانے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت نے 3 دن کے لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک سے متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے پورا ہفتہ لاک ڈاؤن لگانے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ریمارکس دی کہ پنجاب حکومت نے 3 دن کے لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس سے حالات میں کافی بہتری آئی ہے. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ 3 دن کافی ہیں، پورا ہفتہ اسکول بند نہیں کر سکتے. جبکہ آپ کو بتائیں کہ حکومت اقدامات صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہیں. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج صبح 306 ریکارڈ کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں لاہور سے فہیم امین کی اس رپورٹ میں. دھواں چھوڑتے بھٹے، آلودگی پھیلاتی گاڑیاں، اسموک کے خاتمے کے لیے حکومت کے تمام اقدامات صرف دعووں تک محدود. پنجاب میں اسموک کی صورتحال روزانہ کی بنیاد پر خراب ہونے لگی. پنجاب کا دارالحکومت لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا ہے، جہاں آج صبح ایئر کوالٹی انڈیکس 306 ریکارڈ کیا گیا. محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اسمبلی ہال کا علاقہ آج سب سے زیادہ آلودہ ہے. ٹاؤن ہال کے علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس 136 ریکارڈ کیا گیا. ٹاؤن شپ سیکٹر 2 میں ایئر کوالٹی انڈیکس 128 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اطراف علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 362 ریکارڈ کیا گیا. اسمبلی ہال بذریعہ موبائل وین 318 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب حکومت نے لاہور کے سرکاری اور نجی اسکولز میں ہر ہفتے 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے. لاہور میں ہفتے اور اتوار کے ساتھ ساتھ پیر کو بھی اسکول بند رہیں گے. اسموک کی شہر میں بگڑتی صورتحال اور اس کو قابو کرنے کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد کا کہنا ہے کہ اسموک کے پھیلاؤ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانی چاہیے. گورنمنٹ کی کرنے والے جاب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹریفک کسی طرح کم ہو اور ماس ٹرانزٹ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر صورت میں شروع کرے. جو ہے 50-60 لوگ ایک بس میں جائیں، کسی ویگن میں جائیں، کسی کوسٹر میں جائیں. یہ ہر بندہ جو موٹر بائک، ہر بندہ جو ہے وہ گاڑی پہ جو جا رہا ہے، دیٹ از رانگ. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموک سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو اپنے طور پر احتیاط کرنی چاہیے. کیمرہ مین طاہر کھوکر کے ساتھ فہیم امین، 92 نیوز، لاہور. اسی حوالے سے مزید بات کریں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں آلودگی سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم کا کہنا ہے آلودگی سے نمٹنے کے لیے پائیدار ماحولیاتی تحفظ کا منصوبہ وقت کی ضرورت ہے. متعلقہ محکمے فوری ضروری اقدامات کریں. بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی وضع کریں. صاف اور آلودگی سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجیح ہے. موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے طویل المدتی اقدامات کیے جانے چاہئیں. اور ادھر ملتان میں ضلع انتظامیہ سمیت دیگر محکموں کی جانب اسموک کے خاتمے کے اقدامات نہ کیے جا سکے. انتظامیہ کی غفلت کے باعث اسموک بڑھ رہی ہے. رپورٹ کریں گے نمائندہ 92 نیوز ظہیر عباس. متعلقہ محکموں کی جانب سے انسداد اسموک کارروائیاں ٹھپ کیے جانے کے باعث ملتان شہر اسموک کی لپیٹ میں آ گیا. اسموک کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ آنکھ، ناک اور گلے کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. شہریوں نے اسموک کے سدباب کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا. دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، یہ جو فصلوں کو آگ لگانا ہے، دو فیکٹریاں وغیرہ ہیں، صرف یہ کاغذوں کی حد تک ان کا یہ کام ہو رہا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں کوئی ان کا کام نظر نہیں آ رہا ہے جس پہ کوئی قابو پانے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہوں. ملتان میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اسموک ہے، گلے کی بیماریاں، نزلہ، کھانسی، بہت سی بیماریاں چل رہی ہیں.
تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اسموک کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا. دوسری جانب طبی ماہرین نے اسموک کے اثرات سے بچنے کے لیے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ زیادہ پانی اور چائے کے استعمال کا بھی مشورہ دیا ہے. کیمرہ مین مہتاب حیدر کے ساتھ ظہیر عباس، 92 نیوز، ملتان. پاکستان نے فروری 2019 میں پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری سے پہلے F-16 جہاز گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا ہے. ابھینندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کی اصل حقائق سے توجہ ہٹانا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے فروری 2019 میں پاک فضائیہ کا F-16 طیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی دعوے بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری سے پہلے F-16 جہاز گرانے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا ہے. ابھینندن کو ایوارڈ دینے کا مقصد بھارتی عوام کی اصل حقائق سے توجہ ہٹانا ہے. اور اب کچھ بات کریں گے گیس لوڈ شیڈنگ کی. کراچی میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران شدت اختیار کر گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. صارفین کو شدید اذیت کا سامنا ہے. ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر جیب پر بھی بھاری بوجھ پڑ رہا ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہراز احمد سے. شہراز احمد، آگاہ کیجیے گا شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ جی بالکل، شہر قائد میں سردی کی لہر آتے ہی گیس کی آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کئی گھنٹے جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں گیس پریشر لو ہونے کی وجہ سے گھروں تک گیس نہیں پہنچ پا رہی اور اس حوالے سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل ایریا میں بھی جو ہے گیس کی فراہمی شدید متاثر ہے، جس کی وجہ سے پیداواری عمل بھی متاثر ہو رہا ہے، جبکہ CNG اسٹیشنز کو بھی تعطل کے ساتھ گیس کی فراہمی کی جا رہی ہے. لیکن SSGC حکام کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ گھریلو صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے انڈسٹریل ایریا اور CNG سیکٹرز کو گیس کی فراہمی بند کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے رہائشی علاقوں میں کئی گھنٹے جو ہے وہ گیس غائب ہو جاتی ہے اور جن علاقوں میں گیس پہنچ رہی ہے وہاں پریشر لو ہونے کی وجہ سے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ نہیں جل پا رہے، گیزر نہیں لوگ استعمال کر پا رہے. اور اس حوالے سے شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ بار SSGC کو شکایات کے باوجود ان کو گیس کی جو فراہمی ہے وہ ضرورت کے مطابق نہیں کی جا رہی اور اسی حوالے سے کافی زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ شہریوں کو اس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ سردیوں میں گیس کی فراہمی کو جو ہے یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں. لندن کی ہانسلو ہائی اسٹریٹ پر سالانہ ونٹر لائٹس کا مظاہرہ کیا گیا. کرسمس کی آمد سے پہلے روایتی لائٹ واک میں ہانسلو کی تمام رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے بچوں سمیت شرکت کی. رنگا رنگ ثقافتی انداز میں شرکاء نے ونٹر لائٹس کو جلا کر ہائی اسٹریٹس روشن کر دی. روشنیوں سے مزین اس ونٹر واک کا مزید احوال بتا رہے ہیں وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں. ویسٹ لندن کے علاقے ہانسلو کی ہائی اسٹریٹ پر روایتی ونٹر لائٹس واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہانسلو کے رہائشیوں نے بچوں سمیت شرکت کی اور ہاتھوں میں لائٹس تھام کر کرسمس کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر پنجابی ڈھول اور بھنگڑے سے شرکاء محظوظ ہوئے، جبکہ بچوں کی شمولیت نے اس ونٹر لائٹس واک کو مزید خوبصورت بنا دیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس تہوار کو نہ منا سکے، تاہم اس بار ہانسلو کونسل نے اس کا اہتمام کر کے کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے. Oh, it's lovely here. Me and my son came here to put the candlelight night. Very nice. We are enjoying a lot, special kids, they are making lots of fun. Especially after COVID situation and all, it's really very good for the kids and mums as well. So we are really having a good time. Coming to enjoy with our band, with our lighting and with our media and local resident is such a proud. So that's why Hounslow is the one of the diverse borough of Hounslow. We all came from the church to make our lovely lanterns and we're delighted to be a part of the parade today, turning on the winter light. We live in Heston. We are here for the High Street procession for winter light. This is the annual Winter Lights Festival. It's a festival of celebration for the season
We've worked in schools and community groups. It's run by Creative People and Places through Waterman's in Brentford, and we're going up there with a load of lights, and we're going to go to Bell Square and have a finale. Hi, we are here with the Light Winter Parade on Hounslow, and we are from the Polish community. विंटर लाइट्स वॉक में हौंसलो कौंसिल के मेयर विष्णु गोरंग और काउंसलर निसार मलिक, काउंसलर अजमर गिरिवाल ने शुरका के साथ पैदल चलकर हौंसलों के रिहायशियों की हौसला अफजाई की और उनका कहना था कि हौंसलो कौंसिल में 103 जबानें बोली जाती हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ बसते हैं, ताहम सब एक के साथ क्रिसमस की आमद को खुश आमदीद कह रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमारे बोर्ड में जो लाइट्स आज क्रिसमस लाइट ऑन हो रही हैं और आप देख रहे हैं कितने लोग हैं और सारे डाइवर्सिटी। हांसलो इज नोन फॉर डाइवर्सिटी, more than 140-150 languages spoken in Hounslow, and all communities live together very like brothers and sisters, very close. There's no problem here. You know that there was a trouble in London last time. There was nothing happened in Hounslow because we are so close. ये lights on होती हैं, एक तो for upcoming Christmas. At the same time इस साल जो ज़्यादा स्पेशल ये है कि कोविड की वजह से पिछले कोई 18 महीने 2 साल तकरीबन जो है ना काम डिस्टर्ब रहा है, तो इसलिए सब लोग बाहर आए हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है, बड़े मिक्स लोग हैं और इसमें हर इंसान जो है ना वो अपनी कम्युनिटी के अंदर मिलजुल के यहाँ पे हांसलो में हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिलजुल कर सब मनाते हैं एक दूसरे के तीज त्योहार। ये नहीं है कि क्रिसमस ही मनाना है, सब दिवाली ईद सब मिलकर मनाते हैं। सो द यूनिटी जो इस एरिया की है वो दिखाई देती है। विंटर लाइट्स वॉक हाई स्ट्रीट हौंसलो से शुरू होकर करबल कॉर्नर पर इख्तिताम पजीर हुई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी अक्सरियती इलाका अल्फर्ड से MP सैम टेरी कम्युनिटी फलाह के लिए मुतहर्रिक। सैम टेरी की जानिब से लोकल कारोबार को फ़रोग देने के लिए अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। सैम टेरी का कहना था कि कोरोना के बाद मुआशी सिलसिले को वापस ट्रैक पर लाने के लिए लेबर के MP मुतहर्रिक हैं। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन की मारूफ बरतानवी पाकिस्तानियों के इलाका एल्फ्रेड से लेबर पार्टी के MP सैम टेरी ने मुकामी रिहायशी कारोबारी शख्सियात की मुआशी खिदमात को सराहते हुए हौसला अफजाई के तौर पर अवार्ड देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। वो एशियन कम्युनिटी के नौजवान और तरक्की के ख्वाहिश रखने वाले कारोबारी शख्सियात को असनाद और अवार्ड देकर मुआशी तरक्की में पहचान देने का बीड़ा उठा रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिस एल्फ्रेड में कम्युनिटी से मुलाकात की और सैम टेरी ने मुकामी कंपनी के फराज अहमद को अच्छी कारकर्दगी पर अवार्ड दिया। Triple R Productions here today to collect their business awards. I've launched a new MP, Member of Parliament sponsored business awards in association with Ilford BID and Ilford Recorder. The whole point of the awards are about really the taking part, not just the winning. What I mean by that, it's an opportunity to highlight new businesses, highlight good businesses, and highlight businesses that have been here a very long time and have just been trying to survive and struggle to get through to the other side of the pandemic. MP सैम टेरी की जानिब से मुख्तलिफ कारोबारों को अवार्ड देने का सिलसिला जारी है। शेडो मिनिस्टर कहते हैं कम्युनिटी में अच्छा काम करने वालों को मेरे वेबसाइट पर नामजद किया जा सकता है। इसका मकसद नए कारोबार, अच्छे कारोबार और पुराने कारोबारों को सपोर्ट करना है। Obviously help try and get customers coming back to those businesses, and so these business nominations and awards are about highlighting businesses in Ilford, getting people to shop locally and to use those services and businesses and really help boost our local economy. उनका कहना था कि दिसंबर में बड़ा अशाइया भी इन लोगों के एजाज में रखा जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पॉन्सर अवार्ड का मकसद डाइवर्स कम्युनिटी को सराहना है। बर्मिंघम के मकामी हॉल में लॉकडाउन के खात्मे के बाद पहली बार पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैमिलीज़ के हमरा शिरकत की। मकामी फनकारों ने महफिल समा में सूफियाना आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। तवील
लॉक डाउन और कोरोना SOPs की पाबंदियों के बायस कोई इस तरह की महफिल न हो सकी जिसमें जमा होकर पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में खुशी के लम्हात गुजार सकती। इन हालात के पेश नज़र ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक, नासिर खान और दीगर साथियों ने मिलकर कवाली नाइट का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से खवातीन व हजरात को मदऊ किया गया था ताकि तवील लॉकडाउन गुजारने के बाद खुशी और मुसरत के कुछ लम्हात मिलकर गुजारे जा सकें। कवाली नाइट के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी नात ख्वां आमना सुल्तानी ने सूफियाना कलाम के जरिए शुरका पर वजद तारी कर दिया। नौजवान उभरते हुए कवाल चांद अली ने अपने हमनवाओं के साथ मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में कसीदा पेश किया। सूफियाना आरफाना कलाम सुनकर हाजरीन महफिल झूमते रहे। इस मौके पर कवाली नाइट के मुंतजमीन अब्दुल्ला मुश्ताक, नासिर खान, ज़ैब मुगल, रबाब मलक, अली मोहसिन हाशमी और शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिलों से हमारा पाकिस्तानी कल्चर नौजवानों में मुंतकिल होता है, जबकि मसरूफ ज़िंदगी के चंद लम्हात इंजॉय करने का मौका भी मिलता है। ये ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए कि इस किस्म के प्रोग्राम करवाए जाएँ और उम्मीद इंशाअल्लाह हम लोग ये हर तीसरे महीने ऐसा प्रोग्राम करवा के फैमिलीज़ को बाहर लाएंगे ताकि वो खुश रहें और इस डिप्रेशन के माहौल से बाहर आएं। बहुत ही खूबसूरत शाम कवाली की हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज़ की थी अपवा, फीडो, नीडो और फैज़ शाह ने, और इसमें इसका मकसद ये था कि लोग जो कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से घरों में एक किस्म के कैद ही हुए थे, तो वो आएँ, आके इंजॉय करें, अपना नेटवर्किंग करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, और बहुत हल्की फुल्की महफिल थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत मज़ा आया, और एक्चुअली लॉकडाउन के बाद लोग काफ़ी अरसे के बाद इकट्ठे हो रहे हैं, एक खुशी का माहौल है। आफ्टर लॉकडाउन जो कम्युनिटी है all coming together and it's really nice, very enjoyable event. माशाल्लाह बहुत अच्छी इवनिंग थी, हमने बहुत इंजॉय किया है चांद कवाल को, और फैमिली एटमॉस्फेयर है, एवरीवन इज रियली एंजॉयिंग इट। जाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, और रियली एंजॉय। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि इस तरह की महफिल ज़रूरी थी लोगों के लिए, और इससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है और एंटरटेनमेंट भी, अच्छी एंटरटेनमेंट भी मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोग्राम था, हमने सब ने बहुत एंजॉय किया, सब पाकिस्तानी हम यहाँ पे इकट्ठा होने का हमें मौका मिला, सो रियली एंजॉयड इट। आज की जो खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ, बहुत मज़ा आया। देखिए सूफीज़म में वैसे भी सभी को इंटरेस्ट होता है, खासतौर पर क्योंकि ये दिल को छू जाती है, वाकई मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और उस तरह की मौसीकी, इस तरह के इवेंट्स माशाल्लाह मैंने तो बहुत एंजॉय किया और सभी ने बहुत एंजॉय किया। कोरोना के बाद बड़ा अच्छा लगा, यहाँ बर्मिंघम में कवाली हो रही है और लोग बड़े महफूज हो रहे हैं उससे, क्योंकि फैमिली की गेट टू गैदरिंग है, तो बड़ी देर के बाद लोगों की गैदरिंग हुई है। कवाली जो है वो बर सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम के जो बुज़ुर्ग और सूफिया इकराम हैं, ये उनका एक हुस्न था हमारी सकाफ़त पर, जो आज भी जो है वो हमारे ईमान को जो है वो रौनक बख्शता है, और यकीनन हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के कवाल जो है वो आज भी हमारी अहम तरीन सकाफ़त के इस पहलू को उजागर किए हुए हैं। बहुत अरसे बाद ऐसा कोई इवेंट हुआ है जहाँ पॉप म्यूज़िक के बाद कव्वाली को, सूफिया कराम को लोग जान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे कल्चरल शो होने चाहिए जो हमारे विरसे को, हमारी विरासत को फ़रोग़ दें। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना डिफरेंट है, और जो खुशी की मुझे बात लगी है कि यहाँ पे औरतें मर्दों से ज़्यादा हैं, वो खूब एंजॉय कर रही हैं, हम सभी। सूफियाना कलाम पेश करने वाली खतून नात ख़ां आमना सुल्तानी और चांद अली कवाल का कहना था कि सूफियाना कलाम और कवाली के जरिए बर सग़ीर में इस्लाम को फ़रोग़ मिला। हम चाहते हैं कि बरतानिया में मौजूद नई नस्ल इस तरफ राग़ब हो ताकि हमारे बच्चों को हमारे खित्ते के कल्चर का इल्म हो सके। यही जो सूफी पैगाम है, इसके ज़रिए हम जो आजकल की नौजवान नस्ल है, आजकल के जो इवेंट्स हैं, कोशिश करें कि हर इवेंट में लोग कवाली सुने। कवाली सुनेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि खाली ये गाना ही नहीं है, एक दीन इस्लाम का एक राह है जिस पे
हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया चले. Amazing event today, mashallah, and through the Sufi music and the poetry of Awliya Allah, we can deliver the message to our youth, our young generation, اور اسی کے ذریعے سے ہم اسلام, محبت اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے نہ صرف UK میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. شرکا نے کہا کہ اس قسم کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے. صوفیانہ کلام اور قوالی سن کر روح کو سکون ملتا ہے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. اسکاٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون اور PTI کے رہنماؤں اور کارکنوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. نمائندہ 92 نیوز شاہد میر سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. جی, اس وقت میرے ساتھ گلاسکو میں موجود ہیں رانا آصف, جو کہ اسکاٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں, اور اس کے علاوہ میرے ساتھ PTI کے سینئر نائب صدر انس رانا بھی موجود ہیں. ان سے اور ان کے ساتھیوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ جو 2 دن پہلے اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور 60 الیکشن جیتنے کے 60 ڈیز کے بعد وہ اپنی نیشنلٹی کو ودرا کر سکتے ہیں, اس حوالے سے, اور ووٹ کا حق جو ملا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب, آپ بتائیں کہ جو بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن بھی لڑ سکتا ہے, ووٹ بھی دے سکتا ہے, آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جناب شاہد میر صاحب, آپ نے یہ بڑا اچھا مدعا. تو بڑی مجھے خوشی ہے اس بات سے, اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم لوگ شخص کو ہم نہیں پوچھتے. ہمارے لیے, ہمارے ملک کی جو کوئی بندہ بھی ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے, ہماری قوم کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے, ہمیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ PTI کی طرف سے ہو چاہے نون لیگ کی طرف سے ہو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم گلاسکو کی یہ ساری کمیونٹی اکٹھی ہے, چاہے وہ نون لیگ کی چاہے PTI کی. اگر یہ انسینٹو PTI نے لیا ہے کہ آج اس نے پاکستانیوں کو جو کہ در غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے پاکستان جا کے, چاہے انہوں نے کچھ ٹائم یہاں پہ گزارا لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ جا کے پاکستان میں کسی حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کر سکے, عوام کو اپنا کوئی نہ کوئی حق دلا سکے, کیونکہ یہاں پہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہوتا ہے. اور لیکن پہلے دکھ کی بات تھی کہ اگر کوئی پاکستانی الیکشن لڑتا تو اس کا فیوچر تباہ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی نیشنلٹی اس کی فیملی کے ساتھ جڑی ہوتی تھی, اس کا سارا فیوچر, اس کا بزنس, اس کی ہر چیز رسک پہ چلی جاتی ہے اگر وہ نیشنلٹی کو ختم کرتا. بہت سارے دوستوں کی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن بعد میں لڑنے سے پہلے نیشنلٹی ان کی چلی گئی, بعد میں الیکشن ہار گئے, اور وہ عوام کے لیے بھی کچھ نہ کر سکے, اور اپنی لائف کا فیوچر بھی ان کے لیے کافی اس میں چینجز آ گئی. تو میں بڑی خوشائند چیز ہے, بڑا دلی خوشی ہوئی ہے اس چیز سے کہ کل کو اگر ہمارے پاکستانی یہاں کے رہنے والے اگر پاکستان جا کے خدمت کرنا چاہیں, سیاست میں حصہ لینا چاہیں, وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہیں, تو ان کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ الیکشن لڑیں. اگر وہ جیت جاتے ہیں, اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خدمت کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ متعمل کر سکتے ہیں ہر چیز کو, تو وہ اس کے بعد نیشنلٹی کو خیرآباد کہہ سکتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ جیتے نہیں ہیں اور عوام نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو وہ اپنی نیشنلٹی اس کو برقرار رکھتے ہوئے واپس اپنے نارمل حالات میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس کا کریڈٹ PTI کو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی, انس رام صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں PTI ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے, آپ کیا کہیں گے الیکشن جو اب اوورسیز پاکستانی لڑ سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے, آپ کیا کہیں گے ان بلز کے حوالے سے؟ جی, بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. اور جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ نون لیگ اور PTI کے کچھ لوگ یہاں اور کمیونٹی گیدر ہوئی ہے. آج 92 چینل بھی گواہ ہے, آپ بھی گواہ ہیں کہ جو نون لیگ کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ایز اوورسیز پاکستانی, وہ بھی اس بات کو سہرا رہے ہیں کہ نون لیگ نے اس کے مخالف ووٹ ڈالا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے عمران خان کی اور PTI کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے اوورسیز ایسے لوگ ہیں جو جا کے وہاں الیکشن لڑیں گے اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے ڈفرینٹ طریقے سے, کیونکہ ہم یہاں سے جب یہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سینس ہے جو بھی یہاں سے الیکشن لڑنے جائے گا انشاءاللہ وہ اچھا بیٹر کنٹریبیوٹ کرے گا. شکریہ. جی, آپ نے سنا کہ نون لیگ اور PTI کے جو اوورسیز پاکستانی اسکالر میں رہتے ہیں ان دونوں رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے ذریعے یا الیکشن لڑنے کے ذریعے اہمیت دی گئی ہے. جی,
ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1 گھنٹے کے اندر $4 لاکھ کے عطیات جمع ہو گئے۔ یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ مزید جانتے ہیں خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1 گھنٹے میں $4 لاکھ کے عطیات جمع کر لیے گئے۔ حبیب یونیورسٹی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معیاری تعلیم کی فراہمی کے باعث سمندر پار پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، جس کے لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر حبیب یونیورسٹی کے صدر واصف رضوی نے حبیب یونیورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ So Pakistan is those 2 green boxes, which is basically a steep drop. So it's perhaps the least complicated aspect of national development and how they correlate well with higher education. معروف پاکستانی امریکن بزنس ٹائکون شوکت دھنانی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کو سہل بنانے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کی مالی معاونت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دس از ٹو سپورٹ ہائر ایجوکیشن۔ پاکستان میں لوگ بہت ساری کازز سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پہلی کاز ہے۔ یہاں پہ اس وقت 550 سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ 300 لوگ ہوں گے، لیکن بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے ہیوسٹن سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کریں یہاں سے ہیوسٹن سے، کیونکہ اسی طرح ہم سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر عاصم کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی اعلیٰ تعلیم کی سہولتوں کے فروغ میں مالی معاونت کر کے ملک کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز ہیں، دے آر ہیئر اینڈ دے کین سپورٹ ہائر ایجوکیشن ان پاکستان، اسپیشلی حبیب یونیورسٹی ان کراچی، بیکاز they can first and foremost financially they can support, and we are doing a lot for the scholarships. People are signing up for the scholarships for the students in Karachi. ممتاز مزاح نگار انور مقصود نے اپنے مزاح سے تقریب کے شرکا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دال اور گوشت سے مہنگی تعلیم ہے۔ کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل، تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا۔ چین کے علاوہ تقریباً سارے ملک دیکھ چکا ہوں۔ چین اس لیے نہیں گیا کہ چین خود پاکستان آ گیا۔ اے لیول، او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا۔ اے لیول اور او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا ہے۔ امیر گھرانے کے بچوں کے لیے سانس لینے سے زیادہ ٹیوشن ضروری ہے، ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوران تقریب شرکا نے دل کھول کر عطیات دیے اور آئندہ بھی یونیورسٹی کی مالی معاونت کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، ہیوسٹن۔ IBMC UAE کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی ہائبرڈ گلوبل گولڈ کنونشن دبئی میں منعقد کی گئی۔ کنونشن میں 50 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ گولڈ کنونشن کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ IBMC UAE کے زیر اہتمام دبئی میں ہائبرڈ گلوبل گولڈ کنونشن جاری ہے۔ کنونشن کے پہلے مرحلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ گولڈ کی ٹریڈ کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور سونے کی غیر قانونی تجارت کے سد باب کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ امارات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر اٹلی نے اپنی گولڈ ہٹری کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر IBMCA کے CEO سجید کمار پی کے کا کہنا تھا کہ کنونشن کا مقصد UAE کو سونے کی تجارت کے حوالے سے ایک قابل اعتماد گولڈ ہب بنانا ہے۔ E-marketplace trade process is most important. That is providing the information, providing the opportunity to the all classes. You know, if you are saying that the traders or the exporters or importers or mining companies or refineries or jewelry owners,
all people are getting the now the secured platforms. That's the e-marketplace trade flow system that is safe and secure and transparent. And if we are ending this today's the Global Gold Convention, this will give the more confidence level to the investors and public to come into this gold industry and taking all benefits. सजीद कुमार पीके का मजीद कहना था कि कन्वेंशन बहुत कामयाब रहा। 50 से जायद ममालिक ने अमारात की मार्केट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ग्लोबल गोल्ड कन्वेंशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।